کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو بچپن سے ان کو مسئلہ تھا، پیشاب بہہ جاتا تھا، بسترے میں بہہ جاتا تھا، رات کو بہہ جاتا تھا، اور پھر وہ 18-20 سال کی عمر میں گردے خراب کر کے مثانہ پورا خراب کر کے آتے ہیں، اور پھر ہمیں مثانہ بڑا کرنا پڑتا ہے ہاتھ لگا کے، اور پھر گردے کی تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس سے بچنا ہے تو پھر ہمیں یہ نشانیاں ہوں۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں جب ہمارے پیڈیاٹیشینس یا ہمارے جنرل پریکٹیشنرز فزیشین جو ہیں وہ بچوں کو جب دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور اوور آل دیکھیں۔ ہمارے ایک بچوں کے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عباس غنی صاحب، بہت سینئر ڈاکٹر تھے، وہ کہتے تھے میں جب دیکھتا ہوں بچے کا پیٹ بڑا ہوا ہے، ڈسٹینڈیڈ ایبڈومن ہے، تو میں فوراً میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس کو گردے کا مسئلہ نہ، تو میں ضرور اس کا پیشاب کا ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہوں۔ تو بچوں کی نشانیاں تھوڑی الگ بھی ہوتی ہیں۔ اور اس میں آپ نے ٹھیک بات کہی کہ اس میں عام طور پر جو فزیشین ہیں یا جو جنرل پریکٹیشنر ہیں، خاص طور پر جو پیڈیاٹیشین ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ تر کیسز میں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بچوں کی صرف علامات کو بہتر کیا جاتا ہے، مطلب اس میں اگر ان کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، یعنی وہ نشانیوں اور جو ہے ان کا علاج کرتے ہیں، مرض کا علاج نہیں کرتے۔ بخار کی دوا دے دی مگر یہ نہیں دیکھتے کہ بخار ہو کیوں رہا ہے۔ تو تشخیص کرنا اہم ہے، اور تشخیص کر کے علاج کرنا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی پیشاب کا سادہ ٹیسٹ کروا کے یورین دیا اور اینٹی بایوٹک لے لیتے، کلچر نہیں کرواتے۔ تو کلچر جب تک نہ کروائیں تو پتہ نہیں چلتا جراثیم کون سا ہے۔ پہلے شاید یہ مسئلہ اس حد تک پیچیدگی اختیار نہیں کیا ہوگا، لیکن اب یہ اینٹی بایوٹک جس کی آپ نے نشاندہی کی، اینٹی بایوٹک کی بہت زیادہ ریزسٹنس یا جراثیم میں اس اینٹی بایوٹک کا بے اثر ہونا بہت کامن سی چیز ہو گئی ہے، اور اس کی بہت اہم وجہ بیجا استعمال ہے اینٹی بایوٹک کا۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ بچہ بخار کے ساتھ آ رہا ہے یا اس میں کوئی پیشاب میں کوئی علامات ہو رہی ہیں، تو ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بغیر تشخیص کے اس کو اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں۔ اینٹی بایوٹک اکثر تو مریض خود بھی بازار سے خرید کے کھا لیتا ہے۔ تو ہمارے جو ڈاکٹر تھے عباس غنی صاحب میرے بچوں کے، انہوں نے ہمارے بچوں کو پینسلین وی اور ایمپیسیلین، اس سے زیادہ دوائی کبھی بھی نہیں دی۔ وہ یہی دوا دیتے تھے، کہتے تھے اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے۔ اب پہلے بھی ہم ٹائیفائڈ کو جو ہے عام دوا سے، اینٹی بایوٹک سے، ایمپیسلین سے، سیپٹرون سے ٹریٹ کر دیتے، لیکن اب ٹائیفائڈ کا جراثیم بھی اتنا زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں انجیکشنز کی ضرورت دینے پڑتے ہیں۔ وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہوا کہ ہم اینٹی بایوٹک بہت استعمال کریں، اس کا بیجا استعمال کریں۔ اس میں سب سے اہم وجہ جو ہے یورین کا انفیکشن ہوتا ہے۔ یورین کے انفیکشن میں یا گلے کے انفیکشن میں ہم فوراً سے اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اینٹی بایوٹک کا بے دریغ استعمال کو روکیں۔ ہم پہلے یہ تشخیص کر لیں کہ مریض میں ہے وجہ کیا، اس کے گردے کے مسئلہ ہے یا مثانے کا مسئلہ ہے، اس کی صحیح سے تشخیص ہو، اور پھر وہ جو ڈاکٹر دیکھ رہا ہے اسے، وہ کسی ایسی جگہ پہ اس مریض کو بھیجے جہاں پہ اس کا پراپر علاج ہو، جہاں پہ مرض کی تشخیص ہو اور پھر اس کا علاج۔ سند یافتہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ مہربانی ڈاکٹر ظہیر صاحب، یہ بہت اچھی معلومات آپ نے دی، اور میرے خیال میں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ مہربانی آپ کی، تھینک یو۔